بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے 3 ویڈیو جو کل بنائے اس میں یہودیت اسرائیل میں ہے اور یورپ میں کرسچینٹی ہے اور ہندوستان میں ہندوازم ہے بتایا۔ اب اس میں خاص جو اسمال ریلیجنس ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ 2.7 جو ہے شنتو ریلیجن جاپان میں ہے، جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی اسپرٹ ہے یا تو پتھروں میں یا پھر پہاڑوں میں یا پھر شجر میں یا اس کائنات کے اندر، تو وہ لوگ فیتھ کے طور پر مانتے ہیں۔ فیتھ میں اور ریلیجن میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ اسلام ریلیجن کے حساب سے آپ کو پوری طریقے سے پابندی سے اپنے آپ کو جو ہے مکمل زندگی کا ضابطہ جو اس کے بعد کی حیات ہے وہ دکھاتا ہے، اور فیتھ میں یہ ہے کہ صرف یقین ہوتا ہے اور انسان کیا برا اور کیا اچھا کے حساب سے جینا چاہتا ہے۔ اسی طرح جاپان کا چھوٹا سا مذہب ہے، اور ایشیا میں آپ اگر سے جائیں چائنا، تھائی لینڈ یا پھر برما یا نیپال یا پھر جو ہے سری لنکا یا پھر مالدیپ یا بھوٹان یا پھر جو ہے آس پاس کے سنگاپور تک یا ساؤتھ ایشیا تک آپ کو ایشیا میں بدھزم ملے گا، جس میں آپ افغانستان میں ابھی بھی موجود ہیں بدھزم کے پتلے اسٹیچوز۔ تو یہ 400 ملین ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اسی طرح سے بدھا نے ایک سکون تلاش کرنے نکلا تھا، بادشاہ تھا، وہ بادشاہ چھوڑ دی، اور پھر اس نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو میں ایک سکون کی تلاش میں ہوں، اس کو روشنی ملی یعنی نور والی۔ اس طرح شنٹو والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپرٹ ہے، یعنی مطلب ہے کہ کوئی نور ہے، اور پھر نور والا ہی جو ہے مذہب اسلام ہے، نور والا ہی مذہب جو ہے کرسچینٹی ہے، کیونکہ کرسچینٹی میں بھی ہولی اسپرٹ فادر ہے سن میں جو ہوتا ہے وہ نوری والی بات ہوتی ہے۔ اب کیونکہ بدھا کا ریلیجن عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آیا اور ایشیا کی حد تک محدود رہ گیا، ایشیا یعنی کنٹریز میں آیا، تھوڑا آگے بڑھا، جیسے شنٹو مذہب ہے محدود ہے، جاپان تک رہ گیا، مگر اسرائیل والا جو جوئش ریلیجن ہے وہ ایشیا سے لے کے رشیا تک گیا، کیونکہ اس میں پیغمبروں کی کتابیں تھیں، اور پھر اللہ نے اس کو سکڑ کے ٹھٹر کے وہ جو ہے ایک چھوٹا سا پودا ہو کے رہ گیا جوئشوں کا، یہودیوں کا مذہب۔ اسی طرح جاپان والے بھی جو ہے اپنے خیال کو، فیتھ کو آگے بڑھانا نہ چاہے، وہ بھی محدود ہو کے رہ گیا، صرف جاپان تک رہ گیا۔ ایشیا کا البتہ اچھا کیا برا کیا اس طرح سے جینے کے لیے انہوں نے بنایا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی طرح کا فیتھ ہے جس طرح کا شنٹو ہے، تو وہ بھی محدود رہ گیا ایشیا کے تک، ساؤتھ ایشیا کے تک۔ اب آپ جائیں تو 2 ملین یعنی مطلب 20 لاکھ تک ہی آپ کو جو ہے ایران میں ملیں گے جو آگ پرست ہے، وہ کوئی ایک آدمی نے اس کو ایجاد کیا اس مذہب کو، اور 2500 سال ہو گئے اس کو بھی، آگے سے زیادہ۔ آگ آج بھی جل رہی ہے، لوگ آج بھی جو ہے اس کے ماننے والے ہیں، اور اس میں بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، تہوار ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک افریقہ کے اندر بھی ایسا گروپ ہے جو صرف ناچ گانا بجانا اور جو ہے ایک گاڈ کی یاد کرنے کے جیسا، وہ بہت چھوٹا سا 5000 یا کچھ رہ گئے، وہ اب بہت عقیدت مند ہیں، تو بھی جو ہے ان کے پاس خیال جو ہندوؤں کا اگادی کا ہے، جیسے اگادی کے اندر پورے جو نئے سبزیاں جو پھل اگتے ہیں سالوں میں، موسم کے حساب سے جو پیداوار ہوتی ہے، وہ سارے ایک جگہ رکھ کر وہ لوگ جو ہے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو اگادی کہتے ہیں، آندھرا پردیش میں ہے یہ مشہور۔
اس کے علاوہ پونگل جیسا ہے وہ تمل ناڈو میں تہوار کا طریقہ بدل جاتا ہے، یا پھر آپ بنگلور چلے جاتے ہیں کرناٹک کا تو پھر وہ بھی بدل جاتا ہے ان کے یہاں پوجا کے طریقے یا عبادت کے طریقے. تو یہ ساؤتھ افریقہ کا بھی چھوٹا سا ہے، وہ لوگ بھی اسی طرح سے پھل وغیرہ جو نئے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کو ایک فیسٹیول کی طرح یاد طور پہ مناتے ہیں. اس کا جو ایک زمانے میں یہاں امریکہ میں بھی جو ہے وہ یہ نیو یارک ٹائمز میں پڑھا تھا اور وہ اس کا اسٹیمپ بھی بنائے تھے، کوانٹو یا ایسا کچھ نام تھا وہ، اب مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے وہ نام. لیکن میں کیونکہ تحقیقات کے اعتبار سے مذہب اور آدمی کا فیتھ، ریلیجن اور بلیف، یہ تین چیز ہے کیا، آدمی ماننا کیوں چاہتا ہے خدا کو، اور آدمی شیطان کی طرف بھٹکا کیوں، یہ بات کا سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے. اس واسطے میں روشنی ڈال رہا ہوں ان سارے مذاہب پر. اب چونکہ ہندوستان میں پارسی لوگ ہیں اور جو ہے وہاں پر ہندوستان کے اندر آرین زینزم اور پھر مارواڑی اور پھر جو ہے لمباڑے اور پھر جو ہے وہاں پر کئی مذہب ایسے، یعنی جیسے زمین سے کوئی پودا اگتا ہے اسی طرح مذہب ابھرے اور پھر وہ بوجھ سے گئے. جیسے ہندوازم چائنا میں بجھ گیا، ہندوازم مالی تک گیا، ہندوازم جو ہے نیپال تک گیا، پھر بجھ گیا، یعنی اس میں جان نہیں رہی. اب جو جان والے مذہب ہے یا تو اسلام ہے یا تو پھر کرسچینٹی ہے. کرسچنز یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو پیسہ دے کر جو ہے مذہب بدلیں. یہ کام پورے ایشیا میں ہو رہا ہے کرسچنوں کا. اس واسطے میں ہمارے اپنے مسلمانوں کو الرٹ کرنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بتانے کے لیے یہ سارے ریلیجنز کی حقیقت رہا، تاکہ جو ہے انسان کے دماغ پہ غلبہ نہ پائے کہ صرف عیسائیت ہی دنیا میں موجود ہے. جیسا ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ ساری دنیا کے اندر محدود ہو گئے مذہب چھوٹے چھوٹے سے. اگر آپ چائنا جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہی بدھزم کی تاریخ ملے گی اور ہندوازم کی بھی تاریخ ملے گی. اگر آپ جو ہے پھر ایشیا کے کسی بھی حصے میں جاتے ہیں تو جو ہے بدھز آج بھی موجود ہیں، آج بھی ان کے مندر ہے، آج بھی وہ عبادت کرتے ہیں، آج بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں دوسرے مذاہب سے، جبکہ ان کا بلیف ریلیجن جیسا نہیں ہے، فیتھ جیسا ہے، یا جو ہے تینوں ڈیوائیڈڈ ہے جیسا ہے، لیکن اپنے آپ کو سپریٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو انسان غرور میں جی رہا ہے. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں بار بار فلموں کی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکے آسانی سے سمجھے. میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ میں فلمی بات سے جو ہے لوگوں کو اسلام کی بات بتاؤں. میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ میں جو ہے انسان کو جو ہے گمراہ کر کے بات بتاؤں. نہیں، جن کے جو دماغ میں پلے پڑنا ہے وہ پڑے گی. اگر وہ اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ ملے گا، دنیا چاہتے ہیں دنیا ملے. تو ان کو میں کلیئر کرنے کے لیے باتیں رکھتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں سب کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.